والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اور گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نافسارا پیر کامل کامل رہنما گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نافسارا پیر کامل کامل رہنما حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب احترام دوستوں بزرگوں اللہ کریم جل شانہ امن والہ کا احسان عظیم ہے کہ جس بات پروردگار نے ہمیں ایک مرتبہ پھر درس قرآن کی اس پاکیزہ نشست میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی دعائے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اللہ کریم احکم الحاکمین ہم سب کی سازے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے عزیز دوستو ذی الحج کا مہینہ قربانیوں سے بھرا پڑا ہے اس میں امام مسلم بن نقیر آپ کے بچوں کی شہادت ہے حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین داماد رسول وفادار رسول آپ کی شہادت ہے اور آج کے دن سرکار غوث اعظم جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز مکانی علی الحسنی والحسینی البغدادی الگیلانی آپ کی 11ویں شریف بھی تو رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا صبغۃ اللہ اللہ کی رنگت اللہ کا رنگ ومن احسن من اللہ صبغہ کتنا خوبصورت ہے اللہ کا رنگ قرآن کہتا ہے کہ رنگت ایک ہی ہے رنگت اور وہ سب سے سونی رنگت ہے وہ اللہ والا رنگ ہے دنیا کے ہر رنگ کو چھوڑ دو ہر قسم کی لبادے کو چھوڑ دو ایک ہی رنگ میں آ جاؤ وہ رنگ جو اللہ والا ہے وہ رنگ جو رب نے آدم علیہ السلام کو چڑھا کے بھیجا ہے وہ رنگ جو رب کائنات نے شیش علیہ السلام کو چڑھا کے بھیجا جو 1,24,000 پیغمبروں کو رنگ چڑھا کے بھیجا اور پھر اس رنگ کا مرکزی کردار مرکزی حیثیت اللہ نے اپنے محبوب کو بنا کر کائنات میں بھیجا تاکہ لوگ دیکھیں کہ محبوب اتنا حسین ہے تو محب کتنا حسین ہے فرمایا کہ رب کی رنگت میں رنگے جاؤ اللہ کی رنگت میں رنگے جاؤ جو اللہ کی رنگت میں رنگا جاتا ہے اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے
دیکھیں انسان تو انسان ہے. ابھی ہم نے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں. تو جانور کی قربانی ہے، جانور منسوب ہوا ہے اللہ کے نام پر. جانور اللہ کے نام کے لیے ذبح کیے گئے، ان کے ساتھ نسبت لگ گئی، یہ قربانی کا جانور ہے. قربانی کا معنی ہے قرب الہی، یعنی جانور قرب الہی کا انسان کے لیے سبب بن رہا ہے. غور کیجئے گا کہ آپ ایک جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں تو وہ جانور بھی آپ کے لیے اللہ کے تقرب کا وسیلہ بن جاتا ہے، اللہ کی قربت کا وسیلہ بن جاتا ہے. اور جس بندے کو رب کہے ہی اپنا کہ یہ میرا ہے، یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا ولی ہے، یہ میرا دوست ہے، اس انسان کی شان کیا ہوگی؟ جسے رب کائنات نے جانور کو انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور جانور کے لیے قرآن میں کوئی امتیازی حیثیت نہیں ہے جو انسان کو حاصل ہے. رب نے انسان کو پیدا فرمایا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ اے فرشتوں، میں آدم کو بنا رہا ہوں، میں انسان کو بنا رہا ہوں، زمین میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں. آدم کو رب نے اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا زمین میں. تو جو جانور محض قربانی کے لیے مختص ہے، اس کی اتنی بڑی شان کہ وہ ایک انسان کے لیے تقرب الہی کا وسیلہ بن رہا ہے، تو جس کو رب نے اپنا خلیفہ بنایا اس کی شان کیا ہوگی؟ جس کو رب نے اپنا نائب بنایا ہے اس کی شان کیا ہوگی؟ حضور غوث اعظم جیلانی قطب ربانی محمد سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید الاضحیٰ کے دن ہے، بغداد شریف کا شہر ہے. آپ جانور کو ذبح فرما رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ہے. حضرت حاتم بن عدی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خلیفہ بھی ہیں، مرید بھی ہیں، فلسطین سے، بیت المقدس سے. کہتے ہیں کہ حضور آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں ہے؟ فرمایا ہم سے تو بہتر یہ جانور ہے تو اس کی رضا کے لیے اپنی گردن کو چھری کے نیچے رکھ کے پڑا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور ہم اپنے نفس کو بھی قربان نہ کر سکتے. ہمارے اندر جو نفس ہے ہم اس کو بھی ذبح نہ کر سکے. جانور تو اپنا پورا جسم کٹوا رہا ہے، بوٹی کٹوا رہا ہے. اور فرمایا کہ ایک جانور ہے جو اللہ کے نام پہ منسوب ہو جاتا ہے، اللہ اس کی شان کیا بناتا ہے. فرمایا کہ جو اس کو دیکھے اس کے لیے بھی نیکی ہے، جو اس کو پانی پلائے اس کے لیے بھی نیکی ہے، جو اس کے جسم پر ہاتھ پھیرے اس کے لیے بھی نیکی ہے، جو اس کو چارہ دے اس کے لیے بھی نیکی ہے. اور فرمایا جو اس کو قربانی کے لیے لے کے آتا ہے اس کے لیے بھی نیکی ہے، جو پالتا ہے اس کے لیے بھی نیکی ہے، جو ذبح کرتا ہے اس کے لیے بھی نیکی ہے، جو اس جانور کا گوشت کھاتا ہے اللہ اسے بھی نیکی عطا فرماتا ہے. فرمایا ایک جانور جو اللہ کے نام پر منسوب ہو جائے، اللہ اس جانور کی حیثیت بنا دیتا ہے کہ اس کو دیکھنے والا بھی ثواب پاتا ہے، پانی پلانے والا بھی ثواب پاتا ہے، کھانا کھلانے والا بھی ثواب پاتا ہے. فرمایا کہ اگر انسان اللہ کے نام پہ منسوب ہو جائے تو پھر اللہ اس انسان کی حیثیت کیا بناتا ہے. اور اللہ نے انسان کی حیثیت پھر کیا بنائی؟ جو اپنے آپ کو منسوب کر دیتا ہے اللہ کے لیے، جو اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے اللہ کے لیے. یہ جو ہم 2 گھڑیاں نکالتے ہیں نا، چند لمحے، نماز کے لیے نکال لیے، جمعے کے اجتماعات کے لیے نکال لیے، ہدایت کے لیے نکال لیے، پھر ایسے دیکھنے کی مجالس اور محافل کے لیے نکال لیے. اللہ کے حبیب پاک عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ قدم قدم پر 700 نیکی عطا فرماتا ہے. اللہ قدم قدم پر 700 نیکی عطا فرما دیتا ہے. اگر ہم مکمل طور پہ، کلی طور پہ اپنے آپ کو رب کے لیے وقف کر دیں. اب ایک انسان سوچے کہ میں اللہ کے لیے وقف ہمیشہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ میرے بال بچے بھی ہیں، میرا خاندان بھی ہے، میرا کاروبار بھی ہے، میرا اپنا خیش قبیلہ بھی ہے، رہن سہن کے معاملات بھی ہیں.
کلی طور پر میں اپنے آپ کو اللہ کے نام پہ کیسے وقف کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنا رہن سہن، اپنی زندگی کے معاملات اللہ اس کے رسول کی اتباع اور سنت کے مطابق بنا دیتے ہیں تو آپ کا ایک ایک لمحہ اللہ کے لیے وقف ہے۔ جیسے آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، پھر نیت کر لیتے ہیں کہ میں اٹھ کے صبح کی نماز پڑھوں گا، یہ نیت کر کے وضو کر کے آپ سو گئے تو میرے کریم آقا فرماتے ہیں اللہ ساری رات آپ کا سونا آپ کی عبادت میں شمار فرماتا ہے، کہ گویا اس بندے نے ساری رات عبادت کی ہے، آپ سو رہے ہیں لیکن رب فرما رہے نہیں یہ میری عبادت کر رہا ہے، آپ لیٹے ہوئے رب کہتا نہیں میری عبادت میں، کیونکہ اس نے نیت کر لی ہے۔ پھر بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز کے بعد پھر نیت کرتا ہے کہ میں ظہر کی نماز ادا کروں گا، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ فجر سے ظہر تک آپ اپنے کام میں مشغول ہیں، زندگی کے معاملات میں مشغول ہیں، بچوں کی خدمت میں مشغول ہیں، خاندان کے معاملات میں ان کی دیکھ بھال میں مشغول ہیں، آپ نے نیت کی کہ ظہر کی نماز ادا کروں گا، اللہ وہ تمام وقت آپ کی عبادت میں لکھ دیتا ہے۔ ظہر کی نماز سے عصر تک کے لیے نیت کر لی، عصر سے مغرب تک کے لیے، مغرب سے عشاء، عشاء سے پھر صبح، تو اللہ کے بھی فرماتے ہیں رب 24 گھنٹے کو اپنی محبت اور عبادت میں شمار فرماتا ہے۔ تو یہ ہو گیا نا کہ بندے نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، اور آپ رزق کے لیے چلے ہیں، نیت کی راہ کے چلے ہیں کہ میں نے رزق کی حلال کمانا ہے، حلال روزی کمانی ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جب آپ یہ نیت رکھ کے جائیں گے تو جہاں جہاں آپ رزق کماتے رہیں گے اللہ فرمائے گا کہ میری عبادت کر رہا ہے، کیونکہ القاسب حبیب اللہ، رزق حلال کمانے والا جو مزدور ہے، جو محنتی ہے، وہ اللہ کا حبیب ہے، وہ اللہ کا کیا ہے؟ اس لیے تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھجوروں کے باغ میں کام کرتے ہیں، دن بھر کھجوریں اتارتے ہیں، کھجوروں کی خدمت کرتے ہیں، عرب کے اندر کھجوروں کے باغات بہت۔ حضرت ابو ذر غفاری کھیتی باڑی کو پانی دینے والے، کھجوروں کے باغات کو پانی دینے والے، زمین میں ہل چلانے والے کسان، دونوں کام کر رہے ہیں، کام کرتے کرتے پسینے سے جسم شرابور ہے، گرمی کا موسم ہے، دل میں خیال آتا ہے محبوب سے ملاقات کریں، حالانکہ فجر کی نماز محبوب کے پیچھے پڑی ہے، لیکن پھر دل میں خیال آتا ہے کہ محبوب سے ملاقات، دونوں دوڑ پڑے، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، میرے محبوب نے ایک کو دائیں بٹھا دیا، ایک کو بائیں بٹھا دیا، تو میں بتاؤ کیسے آئے ہو؟ عرض کی سونا آپ سے ملنے آئے ہیں، دیدار کرنے آئے ہیں، دونوں بیٹھے ہیں، ایک قبیلے کا سردار آتا ہے، بڑا رئیس اور امیر آتا ہے، دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور آگے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان دونوں غریبوں کو، ان دونوں مزدوروں کو اپنی بارگاہ سے اٹھا دیں تو میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے کنونس کر لیں تو اس ملاقات میں صرف 70,000 لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گے۔ اس نے کہا ان دونوں کو ہٹا دیں، ان کے پسینے سے بھرے جسم، ان کے پسینے سے آنے والے بو مجھے پسند نہیں، گندوں کو بار سے ہٹا ہوا چہرہ مجھے اچھا نہیں لگتا، ان دونوں کو اپنے سے دور ہٹا دیں۔ رب نے جبریل کو بھیجا، جبریل سے کہا جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہو اے محبوب یہ تو کہہ رہا ہٹا دے، ترا اعینہم، محبوب اپنی آنکھوں کو بھی ان سے نہیں ہٹانا ہے، ان کو اپنے آپ قریب کر لیں، کیونکہ یہ محنتی ہے اور محنتی میرے حبیب ہوا کرتے ہیں، محنتی میرے محبوب ہوا کرتے ہیں۔ انہوں نے نیت کر کے یہ محنت کا ارادہ کیا تھا کہ ہم فجر کی نماز پڑھ کے رزق حلال کی کوشش کریں گے، پھر ظہر کے لیے آئیں گے، محبوب کا چہرہ دیکھیں گے، اللہ کی رضا کو حاصل کریں گے، یہ میرے محبوب اور حبیب بنتے ہیں، ان کو اور قریب کر لیجئے۔ تو محبوب نے کیا کہ استعانت عیناک عنہم، محبوب نے آنکھوں کے اتنے قریب کر لیا، دونوں کو چپا ڈال دیا، حضرت سلمان فارسی حضرت ابو ذر غفاری دونوں کو چپا ڈال دیا، ڈالتے 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 سینے کے قریب لے آئے، کیوں جب پھٹا دیا؟ وہ سوچ رہا ہے یہ کیا ماجرا ہے، میرے قریب نے کہا تو جاتا ہے تو چلا جا، میں نے اپنا سینے سے جدا کروں گا، اپنی نگاہوں سے جدا کروں گا۔
اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد حق چاہیے یا غوث اعظم دستگیر اس نے یہ سوچا اس نے کہا جو نبی ایک مزدور اور غریب کسان کو ایک حاجی کو اپنی بارگاہ سے دور نہیں کرتے ہیں کل قیامت کے دن مجھ گنہگار کو اپنی بارگاہ سے کیسے دور فرمائے گا کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے تو تقرب الہی کا وسیلہ کیا ہے کہ آپ کی نیت اور ارادہ رکھیں ہر لمحے کہ ہم نے وہ کام کرنا ہے جس کام میں میرا رب بھی راضی ہو میرا رب کا حبیب بھی راضی ہو جائے وَسِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا پھر اس کا جواب کیا ہوتا ہے جب آپ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں اللہ اپنی محبت کی رنگت آپ کے وجود پہ چڑھا دیتا ہے اللہ اپنی محبت کا رنگ آپ کے اوپر چڑھا دیتا ہے تو پھر اس کا انعام کیا ملتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ میرا ہو گیا ہے میں اس کا ہو گیا ہے اور کتنا ہو گیا كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ فرمایا کان اس کے ہیں مگر سنتا میں ہوں كُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ آنکھ اس کی ہے مگر دیکھتا میں ہوں كُنْتُ بَطْشَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهِ ہاتھ اس کے ہیں مگر پکڑتا میں ہوں كُنْتُ مَاشَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهِ فرمایا کہ چلنا قدم اس کے ہیں مگر چلتا میں ہوں اس کا مطلب کیا ہے حضور غوث اعظم جیلانی قطب ربانی فرماتے ہیں نظرت الى بلاد الارض كخرقة الجمعاء میں کہ پوری کائنات کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو اس کا مطلب کیا ہے رب نے کہا تھا عبد القادر تیری نگاہ جو ہے ظاہر آنکھ تیری ہے دیکھنا میرا ہے جیسے رب کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہو سکتی ایسے ہی رب کے محبوب کی نگاہوں سے بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی وہ ایک غریب آیا تھا غریب روزی کا ستایا ہوا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آپ عرض کرتے ہیں حضور بڑا غریب ہوں بھوک اور افلاس میں ڈھیر لگا رکھے ہیں کوئی مہربانی فرمائے تاکہ بھوک افلاس دور ہو جائے میں خوشحال ہو جاؤں گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے حضور غوث اعظم جیلانی قطب ربانی محمد عثمانی میرا بھائیو دی آپ نے اپنے دائیں بائیں دیکھا اور کچھ نظر نہ آیا ایک مٹی کا چھوٹا سا مٹکا آپ کے پاس رکھا ہوا تھا چھوٹا سا مٹکا اس میں گندم کے تھوڑے سے دانے موجود تھے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ڈھانپنے کے بعد اس کے حوالے فرما دیا فرمایا یہ مٹکا لے جاؤ اور جب تمہیں ضرورت ہو گندم کی تو خاموشی سے آگے بند کر کے اس میں ہاتھ ڈالتے رہنا کھجور وہ اس میں سے نکال دیا کرنا گندم تو پھر آٹا بنا کے اس کو استعمال کرنا جب وہ ختم ہو جائے پھر ہاتھ ڈال دینا مگر اس کو پلٹانا نہیں اس کو الٹنا نہیں الٹو گے تو پھر ختم ہو جائے گا معاملہ اللہ پہ بھروسہ رکھ کے ہاتھ ڈال دینا اور جتنی ضرورت ہو منوں کے حساب سے ٹنوں کے حساب سے نکالتے رہنا اٹھاتے رہنا اس نے وہ مٹکا لیا اور گھر چلا گیا بیوی نے کہا جی بتائیں کیا دیا آپ کو غوث زمان نے کہا کہ مجھے انہوں نے سب کچھ عطا فرما دیا ہے کہا کہ روٹی پکانے کے لیے آٹا نہیں ہے تو کہاں سے گندم لاؤ گے تو یہ چھوٹا سا مٹکا اٹھا کے لے آئے بات دیکھ تو صحیح اس نے ہاتھ ڈالا مٹھی بھری بائیں پھر مٹھی بھری بائیں پھر مٹھی بھری بائیں کافی عرصے تک یہ ہوتا رہا بیوی حیران ہوتی رہی محلے داروں کو بتاتی ہے سہیلیوں کو بتاتی ہے کہ غوث پاک نے کہ ایک چھوٹا سا مٹکا دیا اس میں ہاتھ ڈالتے ناز نکالتے ناز ختم نہیں ہوتا اس عورت ہے نا عورت کو تسلی بہت جلد نہیں ہوتی بڑی مشکل سے تسلی ہوتی ہے یقین بڑی مشکل سے ہوتا ہے وہم کا شکار ہو جاتا ہے اور خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور آج کل تو ہمارے ہاں مرد بھی وہم میں وہ شکار ہو جاتے ہیں تو اس نے کیا کیا اس نے کہا کہ آج میں چیک کروں گی اس مٹکے کے اندر کون سا ایسا سوراخ ہے کہاں سے وہ گندم اتنی آتی ہے مٹکا جو چھوٹا سا ہے ہم منوں کے حساب سے گندم استعمال کر چکے ہیں اس نے اس کا ڈھکن کھولا اس کو پلٹ دیا پلٹا تو جتنے دانے غوث پاک نے دیے تو اتنے دانے باہر آئے مٹکا خالی ہو گیا دوسرے نے ہاتھ ڈال دیا تو کوئی سے کچھ نہیں نکلتا
وہ اپنی عورت سے کہتے ہیں تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے الٹا کے چیک کیا تھا کتنی گندم اس میں اور ہے۔ فرمایا بدیے لوگ کے غوث پاک نے کہا تھا اس کو الٹانا نہیں، رب پہ بھروسہ رکھنا ہے، کامل یقین رکھ کے جتنا ضرورت پڑے نکالتے جانا، رب اتنا ہی عطا فرماتا جائے گا۔ تم نے اللہ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، اللہ کے اعتماد کو تم نے خراب کیا۔ جو اللہ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو رزق کے نیڑے نہیں آنے دیتے۔ اور اللہ کا اعتماد کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ بندے کو چاہیے کہ اپنے ہر حال میں کہے میرے لیے میرے اللہ کافی ہے، میرے لیے میرے اللہ ہی کافی ہے۔ جب آپ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں تو پھر اللہ آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے داماد ہیں، اور ایسے داماد ہیں جن کو سرکار کی بارگاہ سے دو نور یعنی دو شہزادیاں عطا ہوئی، یہ کے بعد دیگرے، اور سرکار کے جتنے بھی صحابہ ہیں، جتنے بھی امتی قیامت تک آئیں گے، میرے آقا مولا فرماتے ہیں قیامت کے دن میں سب کا سب اپنا اپنا حساب خود دیں گے، سب کے سب اپنا اپنا حساب خود دیں گے، ہر بندہ اپنا حساب اپنے اعمال کا حساب خود دے گا۔ لیکن جب میرے عثمان کی باری آئے گی یہ حیا کی وجہ سے خاموش رہے گا، اس کا حساب میں رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں عثمان غنی کے نکاح میں عطا فرما دیتا۔ وہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائے ان کی شان۔ آپ نے اسلام کی خدمات پیش کی، کس انداز میں پیش کی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے لیے بات اس چیز کی ضرورت ہے، مدینہ منورہ میں تشریف لائے، سرکار نے کہا مسجد نبوی کے لیے زمین خریدنی ہے، تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے عرض کے سونا میں اس کے رقم پیش کرتا ہوں۔ مسجد نبوی جہاں پر موجود ہے اس کی زمین کے خریدار حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین ہیں۔ حضرت عثمان غنی سے بڑا انویسٹر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم اس کام میں انویسٹ کرتے ہیں جو چند دنوں میں ختم ہو جاتا ہے، حضرت عثمان غنی کی انویسٹمنٹ اتنی اعلیٰ ہے کہ قیامت تک حضرت عثمان غنی کی انویسٹمنٹ ختم نہیں ہو سکتی۔ مسجد نبوی کی زمین خریدی ہے تو حضرت عثمان غنی نے خریدی ہے، تو قیامت تک مسجد نبوی بھی موجود ہے، نماز پڑھنے والے نمازی بھی موجود ہے، روضہ محبوب بھی موجود ہے، اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کو نیکیاں بھی ملتی رہیں گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمانوں کے لیے پانی کی قلت ہے، حضرت عثمان غنی نے پانی کا کنواں خرید دیا، جس کو بیر عثمان کہتے ہیں۔ پہلے آدھا کنواں خریدا پھر سارا کنواں خریدا، اور آج بھی وہ کنواں بھی موجود ہے، اس میں پانی بھی موجود ہے۔ کنویں کے اطراف کے اندر زمین خریدی گئی، حضرت عثمان غنی نے زمین خریدی، وہاں پر باغ لگا، اس باغ کی انکم حضرت عثمان غنی کے اکاؤنٹ کے اندر جا رہی ہے، اب بھی جا رہی ہے۔ اور راجی بینک سعودی عربیہ کا اس میں آج بھی حضرت عثمان غنی کا اکاؤنٹ موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی کے نام پر بجلی کے بل بھی آتے ہیں، پانی کے بل بھی آتے ہیں، اور وہ ادا کیے جاتے ہیں، اور ان کے باغ، ان کے متصل زمینیں اور ان کی انکم سے بڑے بڑے ہوٹلز قائم کر دیے گئے ہیں حجاج کے لیے، اور ان سے جو انکم آتی ہے وہ کہاں جاتی ہے؟ مدینے میں جتنے بھی یتیم ہیں، بیوہ ہے، غریب ہے، مسکین ہیں، حضرت عثمان غنی کا لنگر سب کا سب میں تقسیم ہو رہا ہے۔ اتنے بڑے انویسٹر حضرت عثمان غنی۔ ایک دن آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہے، میرے آقا مولا کی شہزادی، آپ حضرت عثمان غنی کے گھر میں موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی تشریف لائے، ایک سائل آ گیا سوال کرنے والا، اور اس نے کہا کہ عثمان جتنی محبت تم اپنے رسول سے کرتے ہو نا اتنا مجھے مال عطا کر دو۔ حضرت عثمان غنی کے گھر کے اندر جتنا سونا، جتنا روپیہ پیسہ، جتنا غلہ پڑا تھا سارا کا سارا اٹھا کے دے دیا، سارا کا سارا مال دے دیا۔ فقیر تھا، اس نے دیکھا کہ اتنا مال کئی اونٹ لاتی ہے، اس نے
اسے عثمان اتنی محبت کرتے فرمایا تم مجھ سے جان بھی مانگ، عثمان جان دینے کو بھی تیار ہے، تم نے مال مانگا میں نے سب کچھ دے دیا۔ تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیارے عثمان آپ یہ تو بتائیں، آپ یہ تو بتائیں کہ آپ تو سب کچھ دے دیا، کاروبار جس سے کرتے ہیں سارا سامان بھی دے دیا، سارا روپیہ پیسہ بھی دے دیا، تو آپ اس سے آپ کیا کریں گے؟ فرمایا ام کلثوم پریشان نہ ہو، دیکھ لیں تو صحیح جن کے نام پر دیا ہے انہیں کے نام پر رب کیسے عطا کرے، اللہ کیسے عطا کرے۔ آپ مصیبت گئے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضرت عثمان غنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا عثمان کیسے آیا؟ عرض کہ رسول اللہ آپ کی دعوت کرنے آیا، آپ نے دعوت قبول فرمایا۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان آپ نے دعوت کو قبول کرتے ہیں، عرض کیا رسول اللہ آپ میرے ساتھ چلے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عثمان آؤ آؤ تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور بڑے ناز و نعت کے ساتھ سرکار کو لے کر اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ سرکار کو بٹھایا، حضرت عثمان غنی نے ایک برتن اٹھایا، برتن اٹھا کر آگ پہ رکھا، اس میں پانی ڈالا، اس میں انہوں نے آٹا ڈالا، آٹے کو پکاتے رہے، پھر شہد ڈالا، شہد کو پکاتے رہے، کچھ کھجوریں ڈال دی، اس کو پکاتے رہے، بہترین ایک حلوہ بالکل پتلا پتلا سا حلوہ تیار ہو گیا۔ عرض کیا رسول اللہ میں ایران گیا تھا، ایران والوں کو ایسے ہی میں نے پکاتے ہوئے دیکھا ہے، ایسے ہوئے میٹھا کھاتے ہوئے دیکھا ہے، تو لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سرکار نے تناول فرمایا، چند چمچ چند تھوڑا سا سرکار تناول فرمایا، فرمایا عثمان یہ خود بھی کھاؤ بچوں کو بھی کھلاؤ۔ حضرت عثمان غنی نے خود بھی کھایا بچوں کو بھی کھلایا۔ جب کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کے گھر سے واپس تشریف لائے نا اپنے گھر، تو حضرت عثمان کا خادم آتا ہے، عرض کرتا ہے پیارے عثمان غنی جو شام کے ملک میں آپ کا قافلہ گیا ہوتا تجارت کا، اس مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 کی بجائے 100 گنا زیادہ منافع عطا فرمایا، زر مبادلہ کثیر تعداد میں حاصل ہوا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے حضرت ام کلثوم سے کہا دیکھو جن کے نام پہ فدا کیا سب کچھ وہ میرے گھر میں تشریف لائے، اللہ نے مجھ پر کتنا مہربانی فرما دی ہے۔ جس بندے نے کہا میں یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، اللہ اس کو مایوس نہیں فرماتا، اللہ اس کو مایوس نہیں فرماتا ہے۔ ایسے ہی آ جائیں آپ، یہ قربانی کے دن آتے ہیں نا، قربانی کے دن آتے ہیں تو مسائل بہت سارے سامنے آتے ہیں آباب کے حوالے سے۔ بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں ہماری استطاعت نہیں ہے، روپیہ پیسہ جیب میں نہیں ہے، تو ہم اس میں قربانی کیسے کر سکتے ہیں؟ گاڑی ان کے نیچے موجود ہے، اچھی قسم کی گاڑی موجود ہے، گھر ذاتی موجود ہے، تنخواہ افورڈیبل ہے، اچھی کمفرٹیبل کی تنخواہیں بھی موجود ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ گزارا ممکن نہیں ہے۔ آپ لاکھ روپے 80,000 70,000 50,000 مہینے کا تنخواہ لینے والا بندہ ہو تو میں سمجھتا ہوں اگر کفایت شعاری سے کام لے تو اللہ اس کو گزارا کر دیتا ہے اچھے انداز میں۔ کفایت شعاری سے کام لے، بندہ کہتا ہے میں قربانی کیسے کروں، میری استطاعت نہیں ہے۔ اب آپ استعمال کے لیے یہ موبائل فون جو ہے، یہ لاکھ روپے کا موبائل آپ استعمال کرتے ہیں، یہ حاجت اصلیہ میں نہیں ہے۔ 1500 2000 کا موبائل بھی آپ کے پاس ہو تو وہ آپ کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے، آپ کی کال ٹرانسفر کرتا ہے کہ نہیں؟ آپ مجھ سے بات کرنا چاہیں، میں اسی پہ آپ سے بات کرنا چاہوں، کر سکتا ہوں تو نہیں کر سکتا۔ لاکھ روپے کا وہ موبائل جو ہمیں فائدہ نہیں دے گا مرنے کے بعد، وہ ہم لے سکتے ہیں، تو کیا 50,000 روپے کی قربانی نہیں خرید سکتے؟ کیا ہم اس کی قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں؟
اسلام نے تو یہ کہا اگر تو اکیلا قربانی نہیں کر سکتا تو اجتماعی طور پہ قربانی میں شریک ہو جا، 20-25 ہزار بیچ میں شامل کر دے، حصے کے اندر ایک بڑے جانور میں 7 حصے ہیں، اس میں شریک ہو کر تو بھی قربانی میں شامل ہو جا۔ کیا ہم قربانی میں شریک نہیں ہو سکتے؟ دنیاوی ضروریات کے لیے لاکھوں روپے ہم ضائع کر دیتے ہیں، لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی رضا کی بات آتی ہے، اللہ کی خوشنودی کی بات آتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری استطاعت ختم ہو چکی ہے، ہماری ضرورتیں زیادہ ہیں، ہماری انکم کمزور ہو چکی ہے۔ کیوں؟ کہ ہم اس کی ذات پر بھروسہ نہیں کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان کیا ان کی شان۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دین کے لیے تمہارے مال کی ضرورت ہے، آپ نے گھر کا سارا مال اٹھا کے اپنے والے کی بارگاہ میں پیش کر دیا، سارا مال پیش کیا۔ 3 دن تک سرکار کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے، 3 دن تک سرکار دیکھتے رہے ہونا میرا ابوبکر کدھر ہے؟ آپ کی شہزادی نے کہا یا رسول اللہ ابوبکر نے جسم پر جو لباس پہنا تھا وہ بھی اتار کے پیش کر دیا ہے، اب جسم پر لباس نہ ہونے کی وجہ سے باہر نہیں نکل رہے، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی فاطمہ الزہرا کے گھر سے ردا گئی، ایک چادر گئی، فرمایا کہ ابوبکر سے کہو یہ ردا یہ چادر پہن کے باہر نکلے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے چادر کو پکڑا، چھپا اور سر پہ رکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک ٹاٹ پڑا ہوا تھا، ٹاٹ کو اپنے جسم پر لپیٹا، ببول کے کانٹوں سے بٹن لگائے، وہ پہن کر بارگاہ محبوب میں آئے، تو میرے قریب مسکرا رہے ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی زمین میں ابوبکر صدیق کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں، کبھی آسمان کی طرف۔ آقا فرماتے ہیں اے نا جبریل بتا تو صحیح، میرے ابوبکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے اور تو نے کیوں ٹاٹ کا لباس پہنا ہے؟ فرشتوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہے۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو صدیق اکبر کی محبت کا انداز اتنا پسند آیا ہے، رب نے سب فرشتوں سے کہا ہے جو صدیق کے عشق مصطفیٰ پہ لباس پہنا ہے تو بھی وہی لباس پہن کے جاؤ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا غوث عالم دستگیر۔ میرے آقا سے سب فرماتے ہیں ابوبکر بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کتنا مال لے کے آئے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ جو گھر میں تھا سب اٹھا کے لایا ہوں، گھر والوں کے لیے رب اس کے رسول کے نام چھوڑا ہے۔ کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ اگر میں سب پیش کرتا ہوں تو میرے بچوں کے لیے کیا ہوگا؟ ان کو معلوم تھا کہ ادھر سے آیا ہے اسی راہ میں دوں گا تو ادھر سے اور برکت والا آ جائے۔ سب کچھ لٹا دیا ہمارے خدا کے اندر، سب کچھ وقف کر دیا، خرچ کر دیا عشق مصطفیٰ کے اندر، تو پھر مقام کیا ہوا؟ جبرائیل نے کہا تھا، جبرائیل نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ سے اجازت مانگی تھی میں جنت کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور 60,000 سال تک میں محو پرواز رہا جنت پہ۔ کتنا عرصہ؟ 60,000 سال تک محو پرواز رہا۔ تو پھر میں اترا، میں نے ایک فرشتے سے کہا بتاؤ تو صحیح جنت اور آگے کتنی ہے؟ تو فرشتے نے کہا کتنا عرصہ ہو گیا؟ میں نے کہا کہ 60,000 سال ہو گیا مجھے محو پرواز۔ تو فرشتے نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ میں پوری جنت دیکھنا چاہتا ہوں، ابھی تو تم وہ جنت نہیں دیکھ سکے جو رب نے اپنے محبوب نبی کے امتی صدیق اکبر کو عطا کرنی ہے۔ ابھی جو جنت صدیق اکبر کو ملے گی تو اس کا ایک حصہ نہیں دیکھ سکا، تو رب کی پوری جنت کو کیسے دیکھو گے؟ تو آج ہم جب قربانی کے دن آتے ہیں تو ہم غریب ہو جاتے ہیں، بچے کی سالگرہ کرنی ہو تو ہم جناب 1000 روپے خرچ کر دیتے ہیں، منگنی جو فضول رسم ہے اس پر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، فضولیات میں ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب رب کے رضا کی باری آتی ہے بیت المال سے کام شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم قربانی کے لیے پورا سال تھوڑا 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 کر کے جوڑتے جائیں نا، تھوڑا تھوڑا کر کے
تو جب عید قربان آئے گی اگر ہم انفرادی طور پر قربانی کرنے کی پھر بھی حیثیت نہ رکھیں گے تو اجتماعی طور پر ہم شریک ہو سکتے ہیں، قربانی کے اندر ہم شریک ہو سکتے ہیں۔ اپنی لگژری سہولیات کو تھوڑا سا کم کر دو اور اخروی زندگی کی آپ پرواہ کریں، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن تمہارا جانور کھروں سمیت، سینگوں سمیت، گردن سمیت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، عرض کرے گا مالک اس نے مجھے تیری راہ میں تیری رضا کے لیے قربان کیا تھا۔ راہ فرمائے گا بتا تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ جیسے اس نے مجھے قربان کیا تو اس کے گناہوں کو قربان فرما اور اسے جنت میں داخل فرما دے، اور رب اس جانور کو اس کی قربان اس کی سواری بنائے گا اور قربانی کا جانور کو صراط پر اس کو لے کے اپنی جنت تک لے کے جائے گا۔ آج قربانی کے دن آتے ہیں تو ہمیں غربت یاد آ جاتی ہے، قربانی کے آگے پیچھے یاد نہیں آتی۔ چار دوست ہمارے پاس آ جائیں، ہاں آج ہم نے جناب آپ کے بعد دعوت کرنی ہے، 10-12 ہزار ویسے خرچ ہو جاتے ہیں۔ قربانی کے ایام میں ہمیں یاد آتا ہے کہ یار ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ اس لیے دوستو جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا وقت آئے اس میں قدم پیچھے نہیں ہٹایا، اس سے بڑھ جایا کرو اپنی حیثیت کے مطابق، قدموں کو بڑھا دیا کرو اپنی تعفیق کے مطابق، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کے رزقوں میں کتنی برکت عطا فرماتا ہے۔ شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا غربت میرے گھر کا دروازہ نہیں چھوڑتی ہے، بتائیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں امیر ہو جاؤں۔ فرمایا تو اپنے گھر میں نبی کا میلاد بنایا کر۔ اسی کا میلاد بنانے کے لیے تو بڑے خرچے کی ضرورت ہوتی ہے، تو شاہ عبد الرحیم دہلوی فرماتے ہیں بڑا خرچہ نہ کیا کر، کھانا پکا خود بھی کھا بچوں کو کھلا، نیت یہ رکھ کہ میں اپنے نبی کا میلاد بنا رہا ہوں، درود و سلام پڑھ کے اس کا تحفہ آقا کی بارگاہ میں پیش کر۔ شاہ عبد الرحیم دہلوی نے یہ نسخہ بتایا، اس شخص نے وہی عمل شروع کر دیا تو رب ذوالجلال نے اس پر کرم فرمانا شروع کر دیا۔ اپنی فیملی سے بھی 2-4 اور افراد کو اکٹھا کیا، کرتے کرتے ہزاروں کے مجموعے کو اکٹھا کر لیتا۔ شاہ عبد الرحیم دہلوی فرماتے ہیں آپ بتاتے ہیں کیا صورتحال ہے؟ اسی کا حضور پہلے خود گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اب بانٹتے بانٹتے تھک جاتا ہوں، ورنہ کا رزق پھر بھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ اور شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مکہ المکرمہ میں رہتے تھے، آپ سرکار کے میلاد کا لنگر بناتے کہ مکے کی ہر گلی میں لنگر پک رہا ہوتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حیثیت کمزور ہو گئی مالی اعتبار سے، اللہ آزماتا بھی تو ہے، تو آپ نے بھنے ہوئے چنے لے کر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد میں تقسیم کر دی جتنی حیثیت تھی، لیکن وہ رزق حلال کا مال، حلال کا مال، حرام کا مال اللہ کی بارگاہ میں خالی بلندتا نہیں ہے۔ حلال کا مال قربانی کے لیے، حلال کا مال میلاد کے لیے، حلال کا مال قیام شریف کے لیے، مال حرام اللہ کی بارگاہ میں لگتا نہیں۔ گولڈ انسان کا وبال جان لگتا ہے، تو بھنے ہوئے چلے آپ نے تقسیم کیے، رات کو روتے روتے سو گئے کہ پتہ نہیں قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ آگ لگی، مقدر کا ستارہ جاگ اٹھا، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں پہنچے، سرکار خود بھی اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر ان کو بھی شاہ عبد الرحیم دہلوی کے جو محفل میں لنگر تقسیم ہونا بھنے ہوئے چنوں کا، آپ وہ لنگر خود بھی کھا رہے ہیں، اپنے صحابہ کو بھی کھلا رہے ہیں۔ تو میں عبد الرحیم ہمیں آج تمہاری محبت بڑی پسند آئی ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر انسان کی وہ کھانے پینے کی اشیاء نہیں پہنچتی ہے، انسان کے اندر کی نیت پہنچتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کی اولاد ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے تھے کہ جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور لوگوں کو مدعو کیا جائے، دعوت دی جائے، دسترخوان بچھایا جائے، اس کے بعد دعا کی جائے تو اللہ اس دعا مانگی ہوئی دعا کو رب کبھی رد نہیں فرماتا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے سخت امام ہیں، بہت سخت فقہ کے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بندہ میلاد مناتا ہے، میلاد کی محفل میں لوگوں کو جمع کرتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق جو کھانا تقسیم کرتا ہے وہ کھلاتا ہے، پھر دعا مانگی جاتی ہے، فرمایا اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا ہے۔
جو محبوب کے وسیلے سے ہوتی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کی راہ میں مال پیش کرنے کی باری آئے تو مال کو پیش کرنے سے دریغ نہیں کرو۔ یہ نہ ڈرو کہ میرا مال کام ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، میں کل کیا کروں گا۔ جس رب نے آج دی ہے نا آپ کو، کل بھی اسی رب نے آپ کو عطا فرمائی۔ صرف نیت کی بات ہے، ارادے کی بات ہے۔ آپ آج نیت کر لیں لیکن پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہوتا ہے۔ تو دعا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، اللہ کریم حکم الحاکمین اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مقدس کا صدقہ ہمیں اپنے محبوب کی عشق و محبت والی رنگت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قدم قدم جو نیکی کی طرف اٹھتے انہیں قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں گناہوں کی نیت سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔